او سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ او سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ او جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ سب کہہ دو ماشاءاللہ۔ یہ ماشاءاللہ اس لیے کہلوا رہا ہوں نظر نہ لگ جائے، اور نظر برحق ہے اور یہ لگتی ہے، یاد رکھنا۔ مرید کی پیر کو لگ جاتی ہے، شاگرد کی استاد کو لگ جاتی ہے، اور مقتدی کی امام کو لگ جاتی ہے، غریب کی مسجد سے چھٹی ہو جاتی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو اس لیے سارے کہہ دیں ماشاءاللہ۔ یہ ان پیسے دینے والوں کو بھی نظر نہ لگ جائے نا، ان کے لیے بھی کہہ دیں ماشاءاللہ۔ او سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا؟ او جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ او جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی، او اس وقت حلیمہ دائی کے، اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا؟ اس وقت حلیمہ دائی کے گھر بار کا عالم کیا ہوگا؟ او جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اوے ابو بکر عمر عثمان و علی سارے صحابہ دو زانو۔ یہ حضور کی مجلس کا تذکرہ شاعر کر رہا ہے۔ حضور جب تشریف فرما ہوتے تھے تو حضرات صحابہ کرام کس طرح دو زانو حضور کے سامنے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ اے ابو بکر عمر عثمان و علی سارے صحابہ دو زانو، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں، جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اے محبوب خدا کے جلووں سے ایمان کی آنکھیں روشن ہیں، اور بن دیکھے جب یہ عالم ہے، بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا؟ آج دیکھا نہیں اور حضور کی اس قدر محبت دل میں ہے، اور جب دیدار ہو جائے گا پھر محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اور بن دیکھے جب یہ عالم ہے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب زلف کا ذکر ہے، کہہ دو سبحان اللہ، ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور کھائی ہے قسمیں خود قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ شاعر اسی کے مفہوم کو عرض کر رہا ہے۔ اور کھائی ہے قسمیں خود قرآن میں اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی، او اصحاب کا جب یہ عالم ہے، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا؟
جب غلاموں کی یہ شان ہے تو پھر حضور کی شان کتنی بلند ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اصحاب کا جب یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا، او سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا۔ اور سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اور شاعر آگے کیا کہتا ہے، اے انجم نہ جانے طیبہ کے، اے انجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ ایک دیہاتی حضور کے روضے پہ آ کے کھڑا ہے، دعا کر رہا ہے، الہ العالمین یہ تیرے محبوب کا روضہ اور میں تیرے محبوب کا گناہگار امتی، اے الہ العالمین اگر اپنے محبوب کا امتی سمجھ کر مجھے معاف کر دے، تیرا محبوب خوش ہو جائے گا۔ جنت میں جب امتی جائے گا حضور خوش ہو جائیں گے۔ اور عرض کرتا ہے الہ العالمین اگر مجھے میرے جرموں کی سزا دے، مجھے میرے گناہوں کی سزا دے، پھر آپ کا دشمن، آپ کے محبوب کا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے سزا دے کر شیطان کو خوش کریں، اور یا پھر مجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیں۔ سبحان اللہ، ایسی درخواستیں دیا کرو نا۔ یہاں سے تو فریاد یہی کرتے ہیں، یہی کہو جی کاروبار کے لیے دعا کرنا جی وہاں جا کر ہے، ہاں وہ تو یہی کر لیں گے، ہاں جی وہاں سے یہ لیتے آنا، یہ تو سب کچھ یہی ملتا ہے۔ ایسی کوئی درخواست بھیجو وہاں پر۔ اب یہ درخواست دے کے چلا گیا، صبح تہجد کے وقت مسجد نبوی میں آیا، ایک صاحب ہرانے والے کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب یہ آیا تو بازو پکڑ لیا اور پوچھا بتاؤ کیا درخواست دے کے گئے ہو؟ ساری بات بتائی۔ کہنے لگا تجھے مبارک ہو، تیری وجہ سے مجھے بھی خواب میں حضور کی زیارت ہو گئی۔ دعا کیا کرو مولا ایسی نیند سلا دے جس نیند میں تیرے محبوب کی زیارت ہو جائے۔ اونچی کہو آمین۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا یہ بھی سن لو اللہ نے تجھے معاف کر کے اپنے محبوب کو خوش کر دیا ہے۔ شاعر یہی تو کہہ رہا ہے، وہ سنتے ہیں عرب کے ذروں پر انوار کی بارش ہوتی ہے، اے انجم نہ جانے طیبہ کے گلزار کا عالم کیا ہوگا۔ اور جب زلف کا ذکر ہے قرآن میں رخسار کا عالم کیا، سب کہہ دو ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ جو سو رہے ہیں ذرا ان کو بھی جگا دو، یہ سبحان اللہ ماشاءاللہ اسی لیے تو کلواتے ہیں تاکہ یہ جو سوئے ہوئے شیر ہیں یہ بھی جاگ جائیں۔ کیوں جی؟ سوئے ہوئے شیر یہ روحانی خوراک مل رہی نا، روح کو خوراک مل رہی۔ اچھا مزے کی بات ہے، روح کو خوراک ملے یوں سو جائیں گے، اور جسمانی خوراک ہو سوئے ہوئے شیر بھی جاگ جائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا شادی حال میں دسترخوان وہ کھانا کھلا ہوا، کھانا کیا کھلتا ہے، میں کہتا ہوں بندے کھولے جاتے ہیں، وہاں پر کبھی دیکھا کہ کوئی کھانا کھلا اور وہ سویا پڑا ہو؟ وہاں تو سوئے ہوئے شیر بھی جاگ جاؤ، او اٹھو میں یہ لے کے آؤں گا تم وہ لے کے آؤ۔ ارے جسمانی خوراک کے لیے تو اتنے الرٹ ہو، اور روحانی خوراک کی بات آئی تو سو گئے بیٹھ کر۔ یہ سونا غفلت کی علامت ہے، تو اس لیے دینی مجالس میں سونا یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ اس کے رسول کی بات کو محبت سے سنو۔ جب مولا سے محبت ہے، اس کے محبوب سے محبت ہے، تو اللہ اس کے رسول کی باتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے۔ تو سونا غفلت کی علامت ہے، غفلت چھوڑیں۔ تو حضور کی آمد کا تیسرا مقصد ہے حضور کی اتباع کرنا، حضور کی سنت پہ چلنا، نبی کے طریقے پہ چلنا اور غیروں کے طریقوں کو چھوڑنا۔ اور حدیث مبارکہ میں قیامت کے دن جنتیوں کا حضور کا سامنا ہوگا، حضور شابش دیں گے، خوش ہو جائیں گے، واہ تم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ اور جو نالائق ہوں گے حضور ناراض ہوں گے اور کیا فرمائیں گے، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن نہیں تھا؟ کیا تمہارے سامنے میرا فرمان نہیں تھا؟ حضور فرمائیں گے کیا تمہارے سامنے میرے علماء نہیں تھے؟ عرض کریں گے اللہ کے محبوب سب کچھ تھا، مگر ہماری بدقسمتی نہ ہم نے قرآن پڑھا، نہ آپ کا فرمان پڑھا، اور نہ ہم نے وقت کے علماء سے تعلق رکھا، نہ ان کی کبھی ہم نے بات سنی، جس کا نتیجہ آج ہم جہنم کا ایندھن بن گئے۔
تو میرے محترم سامعین، اس لیے میں نے آپ حضرات سے کہا، اپنے علماء سے جہاں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، جس مسلک سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں، سب قابل احترام ہیں، آپ اپنے مقامی علماء سے اپنا تعلق مضبوط کریں، مسائل ان سے پوچھ کر عمل کریں، اپنی منمانی نہ کریں۔ اور ہمارے ہاں وہ جو جملہ ہے نا جی، کلو عوام خطیب اور کلو عوام طبیب، کسی مجلس میں آپ بیٹھ جائیں، مجھے یہ بیماری ہے، 15 نسخے آپ کے سامنے آ جائیں گے، 20 حکیم 30 ڈاکٹر سامنے آ جائیں گے، حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ کسی چیز کا بھی نہیں ہے، نسخے آپ کو بتا دیں گے۔ آپ مسئلے کی بات پوچھ لیں، یار یہ مسئلہ، وہ کہے گا جی مسئلے کا تو پتہ نہیں لیکن میرا خیال ہے انجے، میں تیرے خیال کو ہم کیا کریں، تو بھی جاہل، تیرا خیال بھی جاہل۔ اگر تو کسی عالم سے مسئلہ سنا ہے، مسئلے کا پتہ ہے، بتاؤ، ورنہ زبان بند کرو۔ تو ہمارے یہاں میں بس یہی ہے، کلو عوام خطیب کلو عوام طبیب، بس ساری عوام یہاں عالم مفتی بنی پھرتی ہے۔ مفتی نہیں ہے یہ، مفت کے مسئلے۔ تو اس لیے علماء سے پوچھ کر عمل کرے اور ان سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ تو حضور کی آمد کا چوتھا مقصد ہے تزکیہ نفس، اس اندر کو پاکیزہ بنانا، اندر کو پاکیزہ بنانا۔ اور اندر کی جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ ہے کبر۔ کون سی بیماری ہے؟ اور حدیث مبارکہ میں فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے۔ رائی کا دانہ کیا ہے؟ یہ سرسوں کا دانہ، سروں، اس کا دانہ کتنا چھوٹا ہے۔ فرمایا اگر اتنا بھی تکبر ہے، جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، یہ خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ تم تو سوچ رہے میں نے بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، بڑا جناب دین کا کام کیا، میں تو جناب مولویوں کے ساتھ ہر وقت بیٹھتا ہوں۔ اگر اندر کبر ہے تو یاد رکھو، اللہ کے نبی فرما رکھے ہیں، جنت میں جانا تو دور کی بات ہے، خوشبو بھی نہیں سونگو گے۔ یہ کبریائی خدا کی چادر ہے، آج کو تمہاری چادر چھینے تم اس کا مقابلہ کرو گے۔ جو خدا کی چادر چھیننے کی کوشش کرے گا، اللہ گھر بیٹھے ہی تار تار کر کے رکھ دے گا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ تو کبریائی صرف اسی کی چادر ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ہر بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو یہ اندر کی بیماری ہے۔ تکبر کس چیز کا نام ہے؟ حق بات کو قبول نہ کرنا، حق بات کو قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ ہے تکبر کی علامت۔ اب تکبر کسی ہاتھی کا نام نہیں جو کھڑا کر کے بتائیں کہ جناب یہ تکبر ہے۔ تکبر اسی اندر کا روگ ہے، اندر کی بیماری ہے۔ اور مشائخ فرماتے ہیں یہ ایٹمی گناہ ہے، ایٹمی گناہ۔ جیسے ایٹم بم چلتا ہے، کچھ نہیں بنتا، کچھ نہیں بچتا، ایسے ہی جس انسان کے دل میں تکبر آ گیا، کوئی عمل نہیں بچے گا۔ اور تکبر کی کوئی ایک قسم نہیں ہے، تو بڑی قسمیں ہیں۔ کسی کو دولت کا تکبر ہے، کسی کو اپنے حسن کا تکبر ہے، کسی کو اپنے عہدے کا تکبر ہے، کسی کو اپنے علم کا تکبر ہے، کسی کو عمل کا تکبر ہے، 2 نفل پڑھ کے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگے، کسی کو کسی چیز کا تکبر ہے۔ یہ تو جب کسی روحانی معالج کے پاس جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایٹمی گناہ ہے تکبر، اور یہ اندر کی بیماری ہے۔ اور عاجزی جو ہے یہ خدا کو بڑی پسند ہے۔ جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے پھر میں اس کو بلند کرتا ہوں، اور جس کو خدا بلند کرتا ہے ساری کائنات مل کر پھر اس کو گرا نہیں سکتی، کیونکہ اس کو مولا نے بلند کیا ہے۔ اور اسی طرح اندر کی بیماری حسد ہے، حسد، اور آج یہ بہت زیادہ ہے۔ چونکہ یہ بیان تو خانقاہ کے حوالے سے ہے، لیکن چلو آج آپ بھی قابو آ گئے، آپ کو بھی سنا دیں، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ حسد کی بیماری بھی ہے۔ جتنا مرضی دیندار سامنے دکان والا ہے، تکلیف ہے جی ہمیں یہ سودا پتری کی میرے کی اندر۔ اور حضرات صحابہ کرام کی شان کیا تھی؟ ایک صحابی دن کے 12 بجے دکان بند کر کے جا رہے ہیں جی، گاہک تو ابھی آنے لگے، رش تو ابھی پڑنے لگا، گاہکی تو ابھی شروع ہوئی ہے، لائنیں تو اب لگی، اور آپ جا رہے ہیں۔ کہنے لگے صبح سے لے کر 12 بجے تک سارے گاہک میری دکان پہ آئے، میرے گھر کے اخراجات پورے ہو گئے ہیں، یہ بھی میرا بھائی ہے ساتھ والا، کپڑے کی دکان ہے، چلو میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں، شام تک سارے گاہک اس کی دکان پہ آ جائیں اور اس کے بھی اخراجات پورے ہو جائیں۔ یہ ہے وہ پاکیزہ سوچ۔ اور ایک ہے ہماری گھٹیا ترین سوچ، کسی کا کام چل رہا یہ مقابلے تے دکان پانی انہوں فیل کر کے بکھانا ہے۔ یہ سوچ دیکھو، یہ حاجی صاحب کی سوچ ہے، یہ نمازی صاحب کی سوچ ہے، یہ دیندار کی سوچ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حسد کی بیماری ہے، حسد کی۔ اور جو حسد کرنے والا ہے یہ خدا کی تقسیم پہ اعتراض کرنے والا ہے۔ ام تحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل،
لوگ اس بات پہ حسد کرتے اللہ نے فضل کیوں کیا، میں تم ہوتے کون ہو میری تقسیم پہ اعتراض کرنے والے، میرے فضل پہ اعتراض کرنے والے، اور جس پہ تم اعتراض کر رہے ہو میں اس کو اور نوازوں گا۔ اور اگلی بات سن لو، اگر کسی نے کسی بات پر حسد کیا ہے، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مر جائے گا، وہ نعمت اس کو کبھی نہیں ملے گی، اس نعمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم رہے گا۔ اس وقت ملے گی نعمت جب وہ توبہ کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، پھر حق تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائیں گے، ورنہ ساری عمر اس سے محروم ہی رہے گا۔ شیطان نے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام پر، کیوں یہ مقام ملا؟ پھر مل گیا شیطان کو وہ مقام، مل ہی نہیں سکتا، اور جس مقام پہ کھڑا تھا وہاں سے بھی نیچے گر گیا، وہاں سے بھی گیا۔ تو فرمایا جو حاسد ہے اس کے لیے یہی سزا ہے، جس مقام پہ کھڑا اللہ اس سے بھی نیچے گرا دیتے ہیں اور وہ نعمت اس کو نہیں دیتے، اور اس سے بڑھ کر یہ سزا ہے جس پہ حسد کر رہا ہے اس کو خوشی مل رہی ہے، نعمت مل رہی ہے، اور یہ بیٹھا مفت میں چل رہا ہے، گھر بیٹھا، کیسی سزا اس کو اللہ نے دی، مفت میں چل رہا ہے، وہ اس کو ہنستا دیکھ کے جل رہا ہے، اس کی نعمت دیکھ کے جل رہا ہے، اور تکلیف میں یہ مبتلا، مزے وہ اڑا رہا ہے۔ میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے، فرمایا حاسدین جو ہے نا ان سے گھبرایا نہ کرو، یہ حسد کی آگ جلے گی تو بریانی پکے گی، کہ نہیں؟ یہ جتنی آگ جلے گی اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کریں گے۔ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی کے اوپر حسد کیا گیا ہو اور اس کو اللہ نے نوازا نہ ہو۔ کل ذی نعمت محسود، حضور فرماتے ہیں ہر صاحب نعمت پہ حسد ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہتے پتہ نہیں کی ٹھڈ پیڑ ہے جی، ان کو پتہ نہیں ہماری کیا تکلیف ہے، یہی تکلیف ہے لوگوں کو، یہی تکلیف ہے کہ آپ کو نعمت کیوں ملی ہے۔ اور حسد بھائیوں کو بھی ہو جاتا ہے، دوستوں کو بھی ہو جاتا ہے، اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا آج وقت ہے اپنی نعمتوں کو چھپانے کا، دکھانے کا وقت نہیں ہے۔ کوئی نہیں چاہتا کہ آپ خوشحال ہوں، کوئی نہیں چاہتا کہ آپ پہ خوشیاں ہوں، چھپا لیں لوگوں سے اگر آپ نے اپنی نعمتوں کو بچانا ہے، ورنہ حاسدوں کی نظریں کھا جائیں گی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا یہ نظر ایسی ظالم ہے، آدمی مر کے قبر میں پہنچتا ہے اور جانور ذبح ہو کے ہنڈیا میں پہنچتا ہے۔ حضور نے فرمایا قرب قیامت کثرت اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ لوگ جادو ٹونے کو بڑی چیز سمجھتے ہیں، جادو ٹونا بہت چھوٹی چیز ہے، نظر اس سے بھی بڑی چیز ہے۔ اور اگلی بات سن لو، جن کی نظر لگتی ہے، جس نے کسی نعمت کو دے کے ماشاءاللہ نہ کہا اور نظر لگ گئی، اس کا نقصان ہو گیا۔ قیامت کے دن جس کی نظر لگی ہے یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو سزا بھگتنا پڑے گی۔ اللہ فرمائیں گے ہاں بھئی اپنی بری نظروں سے اس کو کیوں قتل کیا، بری نظروں سے اس کی نعمتوں کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے نبی کا طریقہ تو یہ تھا کہ جو بھی نعمت دیکھتے تمہیں چاہیے تھا کہتے ماشاءاللہ، اس لیے کہہ دو ماشاءاللہ۔ تو اپنے بھائی کی نعمت دیکھ کے کیا کہنا بھائی؟ اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے، آپ بھی اس کے طلبگار ہیں، تو اندر ہی اندر دعا کر لیں یا اللہ میرے بھائی کی یہ نعمت سلامت رہے اور مجھے اپنے خزانے سے عطا فرما دے، تو اللہ جلد یا بدیر آپ کو بھی عطا فرمائیں گے، پھر آپ محروم نہیں رہیں گے، جلدی آپ کو بھی ملے۔ اور کبھی کبھی یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ 2-3 بچے ہوں نا آپ کے، تو ایک بچہ تھوڑا سا لاڈلا، اس کو ایک کینڈی دے کے پھر آرام سے سپاٹ ہو کے بیٹھ جاتے ہو۔ اب دوسرے بچے آئے، وہ جناب لڑتے ابا مجھے بھی دو، ابا مجھے بھی دو، اور ابا کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ مجھ سے مانگیں لپٹیں پھر میں ان کو یہ کینڈی دوں، یہ نعمت دوں۔ ربا کا مقصد بھی یہی ہے کہ ایک بندے کو نعمت دی ہے، باقی دامن پھیلائیں، میں ان کو بھی نوازوں، میں انہیں بھی عطا کروں، اور ہم بجائے مولا کے آگے دامن پھیلانے کے اسی پہ جلنے لگ جاتے ہیں۔ انہوں کیوں ملی جی، انہوں کیوں لبھی ہے جی، انہوں کتوں لبھی ہے، الٹی سیدھی باتیں منہ سے نکل، چوری دہی کو لگتا ہے صاحب، ٹھگی لگتی کوئی، او ہیرا پھیری کیتی ہونی جی، رشوت کا مال ہونا ہے جی، کہنا ہی ہے نا، اپنا منہ جو مرضی کہہ دو، کیوں جی ایسے ہے یہ نہیں۔ اور آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا اللہ آپ کو نعمت دے، اپنے پیر و مرشد کو دکھاؤ، اپنے والدین کو دکھاؤ، اپنے کوئی خاص آدمی ہے استاد ہے اس کو دکھاؤ، ہر ایرے غیرے کو مت دکھاؤ، ورنہ وہ نظروں سے قتل کر دے گا۔ موٹر سائیکل لیا نا جی نیا، تو اس کو شاپر سے اوپر چڑھا کے ہیں جی اس گلی میں جائیں گے جہاں وہ رشتہ دار جن سے ذرا لگتی ہے، شریک رہتے ہیں، وہاں ٹی کریں گے، دیکھو جی 0 میٹر لے کے آیا ہوں میں، ہیں جی، اور بھی جلا ہوا اندر سے پھر نکل کے ایسی نظر سے دیکھتا ہے، ایکسیڈنٹ کرا کے پھر ٹانگ توڑوا کے ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو اس لیے اپنی نعمتوں کو حفاظت اس کی اسی میں ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپاؤ۔ اب دکھانے کا وقت گیا، چھاپنے کا وقت گیا، اب تو چھپنے کا وقت ہے۔
سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین بات دور نکل گئی، میں یہ عرض کر رہا تھا یہ اندر کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، بغض ہے، اناد ہے، نفرت ہے، لالچ ہے، حرص ہے، ہوس ہے، یہ سب اندر کی بیماریاں ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پیر اس کو بناؤ جو ان بیماریوں کو سمجھتا ہو، اس کا علاج بھی جانتا ہو، خالی وظیفوں پہ نہ رہنا، خالی یہ نہ دیکھنا یہ نفل بڑے لمبے پڑتا ہے، نہیں، فرمایا مرشد اس کو بناؤ جو ان روحانی بیماریوں کو سمجھتا بھی ہو اور ان کا علاج بھی جانتا ہو۔ ایک حدیث سنا کے بعد سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک صحابی مسجد میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ جو صحابی آ رہے ہیں نا یہ جنتی ہیں، جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو اس کو دیکھو۔ حضرت ابو ہریرہ چونکہ وہ خیر القرون کا دور ہے اور نیکی کی طلب ہے، جلدی سے اٹھے۔ آج کل تو دنیا کی طلب ہے نا، کسی کے پاس 4 پیسے آ جائیں، ہے جی مینو بھی ذرا دسو کیویں ٹھگی ماری ہے جی، ذرا ہولی جالی مینو بھی دسو کیویں کم چلے ہے۔ ہم تو اس کے طلبگار ہیں نا، وہ آخرت کے طلبگار ہیں۔ چھپ کے چلے گئے اور جا کے عرض کیا کہ میں تمہارا 3 دن کا مہمان ہوں۔ کتنے دن؟ 3 دن کا مہمان ہوں۔ یہ مہمان اللہ کی نعمت ہے۔ مہمان آتا ہے نا گھر میں، رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ جن گھروں میں مہمان زیادہ آتے ہیں اللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں ہونے دیں گے۔ اور کبھی نہ گھبرانا، تمہاری دکانوں پہ لوگ آتے ہیں، چائے پلاتے ہو، ملک شیک پلاتے ہو، کبھی نہ کمی کرنا اس کے اندر، اللہ اس کی برکت سے پتہ نہیں کتنا رزق دیں گے۔ گھروں میں مہمان آئیں تو کبھی منہ نہ۔ پہلے مہمان آتے تھے نا جی، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں رات کو 12 بجے اٹھ کے کھانا پکاتی تھی، کہتی تھی اللہ کی رحمت آ گئی۔ اب ماشاءاللہ اتنا جدید دور ہے، مہمان آ جائے وہ گھر والے کیا مہمانہ دے آن دا ٹائم ہے، بھلا بچوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے، اور یہ دیکھو یہ منہ اٹھا کے آ گئے۔ اچھا چلو جی وہ بیچارہ شام کو آ جائے، لو جی بچوں کے ٹیوشن کا ٹائم ہے، دیکھو جی یہ مہمان آئے۔ وہ بیچارہ آئے کس وقت؟ نہ وہ صبح آئے، نہ شام آئے، نہ دن آئے، نہ رات آئے، آئے کب؟ حالانکہ وہ رحمت ہے تمہارے لیے، برکت ہے۔ اچھا پھر کیا کریں گے؟ ایک وقت پہ بڑا زور لگا دیں گے کھانے پکا پکو کے، اور پھر بڑے احترام سے پوچھیں گے جی کیا شیڈول ہے اب، یعنی جان چھوڑیں گے یا ابھی بیٹھیں گے یہیں پر؟ یہ مطلب ہوتا ہے کیا شیڈول ہے جی، جانا ہے یا ٹھہرنا ہے؟ تو بہرحال مہمان کے لیے کبھی دل تنگ نہ کریں۔ جس گھر کے دروازے مہمان کے لیے کھلے ہیں اس کے لیے رحمان کے رزق کے دروازے کھلے ہیں، یاد رکھنا۔ تو صحابی کہنے لگے 3 دن مہمان۔ اب وہ 3 دن رہے تو کوئی عمل تو نہ دیکھا، اذان ہوئی مسجد میں گئے، نماز پڑھی، واپس آ گئے۔ انہوں نے پھر کہا کہ میں جس کام کے لیے آیا تھا، پوچھتے ہوئے ذرا شرم آئی تو میں نے کہا مہمان بنتا ہوں، چلو سامنے آ جائے گا، شاید رات کو اٹھ کر کوئی عبادت کرتے ہیں یا کوئی خاص عمل ہے مجھے پتہ چل جائے۔ ہاں وہ مسکرائی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے آپ کے متعلق جنت کی بشارت سنائی، وہ کون سا عمل ہے؟ مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے ابو ہریرہ سن لو، میرا سینہ ہر مسلمان کے لیے صاف ہے۔ یہ وہ ادا ہے، یہ وہ عمل ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے محبوب کو بھی پسند ہے، اور اسی پر عرش بری سے جنت کی بشارت آئی ہے۔ آج ہمارے سینے صاف نہیں ہیں، صاف ہیں؟ ٹائم آلن دے انہوں دساں گے، پھر میری داڑھ تھلے آلن دے میں پھر دساں گے، یہ صاف سینے کی باتیں ہیں، ویلا آن تو پھر دساں گے۔ رات گئی بات گئی، اپنا دل صاف کر لیں۔ آج مسلمانوں کے لیے دل میں کدورت ہے، جی دل میں نفرت ہے، یہ فلاں مسلک کا ہے، یہ فلانا ہے، یہ ٹمکنا ہے۔ یار یہ مسلمان تو ہے، وہ مسلمان کے لیے کیوں نفرت رکھتے ہو دل میں؟ نفرت کافرت کے لیے رکھیں، اور اس کے بھی کفر سے نفرت ہونی چاہیے، اس کو اسلام کی طرف راغب کریں، لیکن مسلمان کے لیے تو کسی حال میں بھی نفرت جائز نہیں ہے۔ تو فرمایا میرا سینہ ہر مسلمان کے لیے صاف ہے، اس لیے اللہ نے یہ بشارت اپنے محبوب کی زبان مبارک سے ادا فرمائی۔ حضور کسی کے متعلق بات نہیں سنتے تھے، فرمایا کہ میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں رکھنا چاہتا، یہ حضور کی ادا ہے۔ ہم تو چسکے لے کے سوندے ہیں، مینوں دسی نا ذرا حاجی دے متعلق، مینوں دسی نا ذرا نمازی دے متعلق، مینوں ذرا دسی نا جڑا دین دا ٹھیکیدار بنے ہیں ذرا میں، یہ حضور کی ادا نہیں ہے۔ حضور سنتے ہی نہیں تھے، فرمایا میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں میل نہیں رکھنا چاہتا۔ تو حضور کی آمد کا یہ چوتھا مقصد اندر کو پاکیزہ بنانا، اور یہ جو اندر کی بیماریاں ہیں انہیں روحانی بیماریاں کہا جاتا ہے، انہیں ہی گند کہا جاتا ہے۔ اسی لیے تو نماز جنازہ میں امام سینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، سینے میں ایمان ہے، سینے میں نیک اعمال ہیں، پیٹ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا، پیٹ میں گندگی ہے، گندگی کے سامنے نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعضوں کا سینہ اور پیٹ اتنے گندے دونوں ہی برابر ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، اس اندر کی گندگیوں کو
کسی اہل نظر کی صحبت اختیار کر لو، کسی اللہ والے کے ساتھ جس سے تمہاری مناسبت ہو جائے، ہو وہ اہل حق کا، اس کے ساتھ مل جاؤ، انشاءاللہ اس کی مجلس میں آنے جانے سے یہ اندر کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مولا اپنا محبوب دے، 4 کام ہو تیرے محبوب کے، نمبر 1 دوبارہ دہرا لو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، نمبر 2 قرآن کا سمجھنا، نمبر 3 حضور کی سنت کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا، اور نمبر 4 تزکیہ نفس، اندر کا پاکیزہ بنانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔